جب ہم اپنے گرد و نواح پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو مختلف انسانوں کو مختلف طرح کی مصیبتوں میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ مشاہدے اور تجربے سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ مصیبتوں کی زد میں آنے والے لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے مختلف طبقات سے تعلق رکھتے ہیں۔ بسا اوقات مصیبتوں کا نشانہ بننے والے لوگ بہت زیادہ نیکوکار اور اسی طرح بعض حد اعتدال سے بڑھ جانے والے ظلم اور زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ نیکوکاروں کو مصیبتوں میں مبتلا دیکھ کر لوگ بالعموم دکھ اور غم کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ان نیکوکاروں کے لیے رحمت کے طلبگار بن جاتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس مجرموں اور متکبروں کو برے انجام سے دوچار ہوتا دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں۔ مصیبتوں اور تکالیف کے اسباب پر جب قرآن و سنت کی روشنی میں غور کیا جائے تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ مختلف لوگ پر آنے والی مصیبتوں کے مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ مصیبتوں کے اسباب پر جب غور کیا جائے تو درج ذیل وجوہات سامنے آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندے جب مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کا امتحان اور آزمائش ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255، 256 اور 257 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور البتہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ خوف اور بھوک سے، اور مالوں جانوں اور پلوں میں کمی کر کے، اور خوشخبری دے دے صبر کرنے والوں کو وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور وہی لوگ ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر عنایات ہیں اور رحمت ہے، اور وہی لوگ ہی ہدایت یافتہ ہیں۔ تاریخ انبیاء علیہم السلام کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی بڑی تعداد نے اپنی زندگی میں مختلف طرح کی مشکلات اور تکالیف کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو 950 برس تک اپنی بستی والوں کی عداوت، شقاوت، مخالفت، طعن و تشنیع، سب و شتم اور سنگباری کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بستی والوں کی شقادت کو سہنا پڑا، اور بادشاہ وقت نے بھی آپ علیہ السلام سے عداوت کا اظہار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توحید باری تعالیٰ سے پختہ تعلق کی وجہ سے جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو محفوظ و مامون فرما لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی وجہ سے بہت سی مصیبتوں کو سہنا پڑا۔ آپ علیہ السلام نے فرعون کی رعونت، حامان کے منصب، شداد کی جاگیر، قارون کے سرمایہ کا مقابلہ کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنی کامل وابستگی کا طوالت اور تسلسل سے اظہار کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بستی والوں کی مخالفت کو سہنا پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی مختلف قسم کی تکلیفیں، مشکلات اور آزمائشیں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرزمین مکہ کو خربات کہنا پڑا۔ طائف کی وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک کیا گیا۔ اس موقع پر جبرائیل امین پہاڑوں کے فرشتوں کے ساتھ آئے تو نبی مہربان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، بے شک یہ نہیں جانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلامذہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رفقاء کو بھی دین سے تعلق کی پاداش میں مختلف طرح کی اذیتوں کا نشانہ بننا پڑا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تاریخی تکالیف کو برداشت کیا، لیکن ایمان اور استقامت کے ساتھ پیش آنے والی مصیبتوں پر صبر کیا۔ قرآن مجید کے مطالعے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ تکالیف گناہگاروں کے لیے ایک تنبیہ ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ روم کی آیت نمبر 50 میں ارشاد فرماتے ہیں، خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، تاکہ اللہ مزہ چکھائے انہیں بعض اس کا جو انہوں نے عمل کیا، تاکہ وہ رجوع کریں۔ اسی طرح سورہ شورا کے آیت نمبر 30 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جو تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ اسی کی وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا۔ اسی طرح سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوا، اور بلا شبہ ہم ضرور چکھائیں گے انہیں قریب ترین عذاب، سب سے بڑے عذاب سے پہلے، تاکہ وہ پلٹ آئیں۔
چنانچہ اللہ تبارک و تعالی گناہ گاروں کو ان کی سیئات کی مناسبت سے مختلف طرح کی تکالیف میں مبتلا کرتے ہیں۔ بعض لوگ ان تکالیف کے آ جانے کے بعد بھی گناہوں پر اصرار کرتے اور اللہ تبارک و تعالی کے غضب کے حقدار بن جاتے ہیں۔ اس کے مد مقابل بہت سے لوگ تکالیف کے آ جانے کے بعد اصلاح کرتے اور سیدھے راستے پر گامزن ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی رضا کو حاصل کر لیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہونے کے سبب ان کی تکالیف کو دور فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نحل میں ایک بستی کی مثال دی ہے جس کے پاس امن اور اطمینان تھا اور ان کا رزق اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہر سمت سے بکثرت آ رہا تھا۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بھوک اور خوف کا شکار بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آنے والی اس طرح کی تکالیف کے بعد انسان کو توبہ استغفار کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے تو خواہ کتنے ہی بڑے گناہوں کا مرتکب کیوں نہ رہ چکا ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کی جملہ خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فرقان میں شرک، قتل اور زنا کا ذکر کیا اور ان کے مرتکب کو جہنم کی خبر سنائی۔ لیکن جو لوگ توبہ، ایمان اور عمل صالح کے راستے کو اختیار کرتے ہیں، ان کو بشارت دی کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرے گا بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے گا۔ قرآن مجید کے مطالعے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کئی حادثات اور اچانک تکالیف مجرموں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا عذاب ہوتی ہیں۔ چنانچہ قوم عاد کو جو گھمنڈ تھا کہ ہم سے بڑا طاقتور کوئی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر ہواؤں کے عذاب کو مسلط کر کے انہیں زمین میں یوں بکیرا جیسے کھجور کے کٹے ہوئے تنے ہوں۔ قوم سمود اور قوم مدین کے لوگوں پر چنگاڑ کو مسلط کیا گیا اور وہ تباہی اور بربادی کا نشانہ بن گئے۔ قوم سمود نے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آنے والی اونٹنی اور اس کے بچے کو قتل کیا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر عذاب کو مسلط کر دیا۔ قوم مدین کے لوگ کاروباری بے اعتدالیوں پر اصرار کرتے رہے، چنانچہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے غضب کا نشانہ بنے۔ اسی طرح قوم سدوم کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین کے درمیان اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا اور پتھروں کے ذریعے ان کے وجود کو مسل دیا۔ ان کی ان سزاؤں کا سامنا اپنی نافرمانی کی وجہ سے کرنا پڑا۔ در حقیقت اس قسم کی تکالیف اور حادثات میں بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ایک تنبیہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے ذات سے بے نیاز ہونے کے بجائے اس کی تابعداری کے راستے پر کاربند رہیں اور ہمیشہ دعا گو رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قسم کی رویوں اور طرز عمل سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔